اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب دعا ہے میری، یا رب دعا ہے میری، میری ماں وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب دعا ہے میری، یا رب دعا ہے میری، میرے بابا وہاں رہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وعدت للمتقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و علی سیدنا و اصحاب سیدنا۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دعا ہے رب کائنات سے حمد و ثنا کے بعد جو مختصر سا ایک قرآن مجید کی آیت کا حصہ پڑھا، صحیح معنی سے اس کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کو یہ معلوم ہے کہ آج غالباً 14 رجب ہے اور 15 کی رات ہے، جو کل تھی وہ 13 رجب تھی، حضرت علی کی ولادت باسعادت کے حوالے سے۔ تو یہ مختصر سی محفل سجائی گئی، جن دوستوں نے اس میں حصہ ملایا اور جو چل کر آیا، جنہوں نے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مختصر سا میں نے بیان کرنا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
کہ سامنے ایک باغی شخص یعنی جو علم نہیں رکھتا تھا وہ آ گیا اور اس نے چاہا کہ علی المرتضیٰ سے ان کو علم کے بارے میں آزمایا جائے کہ اللہ نے انہیں کتنا علم عطا کیا. یہ جو میں نے حدیث پڑھی اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر ہیں، حضرت علی اس کا دروازہ ہے. میں چھوٹی سی ایک چیز عرض کرتا چلوں، یہ مکمل حدیث نہیں ہے، یہ مکمل حدیث نہیں ہے. مکمل اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہے، جو سیدنا صدیق اکبر ہے انا سقفھا، سبحان اللہ، وہ جو ہے یہ علم کی چھت ہے. اسی طرح مکمل حدیث ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے ستون ہیں. یہ مکمل ایک حدیث بن کر پھر علی المرتضیٰ اس کے دروازے. تو ہمارا یقین ہے ہر صحابہ کرام ہمارے آنکھیں بھی ٹھنڈک ہے، ہم ہر صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے ترتیب سے یعنی کہ جس طرح پہلا مرتبہ جو ہے سیدنا صدیق اکبر کا، اسی طرح سب جو بھی صاحب ہے وہ جانتی ہیں، ہمارے یقین ہے. تو وہی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو اس شخص نے علم کے بارے میں آزمانا چاہا تو اس نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کچھ بڑا سوال پوچھتا ہوں، اگر علی المرتضیٰ شیر خدا جواب نہ دے سکے تو میں پھر لوگوں میں ان کی یعنی کہ غلط تعریف کروں گا. اس کا ذہن یہ تھا کہ اگر دینے لگیں گے جواب تو بڑا جواب ہوگا، نماز کو دیر ہو جائے گی، تو میں کہوں گا یہ صحابہ کرام میں اتنا ان کا وہ ہے اور یہ نماز کے اوپر ٹائم پر نہیں پہنچے. اور اگر جواب نہیں دیں گے کہ میں نماز کے بعد دوں گا تو پھر میں یہ اعلان کر دوں گا کہ ان کو جواب ہی نہیں آتا تھا، یعنی کہ کسی طریقے ان کو لاجواب کرنا ہے. تو اس نے اپنی ذہنیت کے مطابق پوچھا کہ علی المرتضیٰ سے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی ذہنیت کے مطابق تو بڑا جواب تھا کہ جانور گنوائیں گے. علی المرتضیٰ نے مختصر سا جواب دے دیا کہ جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں علم کی کیفیت، یہ تو شہر کے دروازے ہیں اور جو شہر ہوتے ہیں ہمارے نبی کی کیا شان. ان کی بھی ایک مثال دیتے چلے کہ ایک مرتبہ ایک صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک عورت جو ذہنی توازن درست نہیں تھا، صحیح طریقے بول بھی نہیں سکتی تھی، گفتگو بھی نہیں کر سکتی تھی، سن بھی نہیں سکتی تھی، تو وہ مجمع کے اندر آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اٹھ کے اس کے پاس چلے گئے اور گرم دھوپ یعنی فل گرمی تھی. تو صحابہ کرام نے دیکھا آپ نے کافی دیر لگائی، آدھا گھنٹہ. تو صحابہ کرام تھوڑے جوش میں آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے وہ بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتے، آپ اس کو اتنا ٹائم دے. نبی پاک نے فرمایا اس کی جب کوئی نہیں سنے گا اور میں بھی نہ سنوں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کوئی بھی نہیں سنتا اس کی، میں بھی نہ سنوں. ہمارے نبی کی کیا شان ہے. سبحان ان کی اللہ. شان کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جس کی کوئی نہ سنے اس کی پھر خدا اور مصطفیٰ سنتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی کرامات بھی ہیں. تو آپ سے ایک یہ قول ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر ان کا فرمان ہے کسی شخص کا کوئی بھی دل دکھائے تو وہ ناراض نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ کہ قدرتی قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے اس سے لوگ زیادہ بٹے مارتے ہیں. جب کوئی آپ کا دل دکھائے تو آپ خوش ہوا کریں، یا جب آپ کو کوئی مشکل میں یاد کرے تو آپ تب بھی خوش ہوا کریں، کیونکہ آپ وہ روشن ہیں جو اندھیرے میں زندہ ہیں. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان سبحان اللہ ہے. جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی وہ عدت للمتقین، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیار کی گئی ہے وہ عدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. کیا؟ جنت. جنت اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے بنائی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے علی المرتضیٰ شیر خدا یہ پرہیزگار کون ہو، آپ اس کی کیا مثال دیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے مختصر سا جواب دیا، بڑا ہی مفہوم. آپ نے فرمایا کہ کسی زمین پر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، وہ شراب گرنے کے بعد خشک ہو جائے، ایک قطرہ اتنا خشک ہو کہ 1000 سال وہ پڑی رہے، پھر 1000 سال بعد اس زمین پر کوئی پودا اگ جائے اور وہ بڑا ہوتے ہوتے 100 سال بعد وہ ایک درخت بن جائے، وہ درخت بن جائے اور پھر اس درخت کا پھل یا اس کا پتا
وہ بکری کھا لے، اگر مجھے پتہ چل جائے تو مجھ پر اس بکری کا دودھ بھی حرام ہے۔ دیکھیں کتنی پرہیزگاری۔ تو ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہر صحابی ہمارے لیے جنتی بھی ہیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ ہمارے صحابہ ہیں وہ ہمارے بس ایسے برکت، اور ہم نے ان کو صحابہ کرام مانا ہے، دل و جان سے مانا ہے۔ ولی کی کرامت اپنی جگہ ہے، ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے۔ پہلے لیکن ولی کے بعد پھر صحابہ کرام کا مرتبہ ہے، پھر انبیاء کرام کا ہے، پھر ہمارے نبی کی ذات ہے۔ تو اکثر لوگ غلط بھی عقائد کے اوپر وار کر دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کو خدا نعوذ باللہ مانتے۔ یہ جو ہے یہ غلط ہے۔ خدا جو ہے وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ نے وسیلے بنائے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم نے چھت پر چڑھنا ہے تو وہ سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سیڑھی کے بغیر ہم نہیں چڑھ سکتے، ڈائریکٹ چھت پر چڑھنا ہمارے لیے محال ہے، مشکل ہے۔ تو ہم ایک سیڑھی لیتے ہیں، سیڑھی وسیلہ ہے جانے کا۔ ہم صحابہ کرام کا ایک وسیلہ طلب کر سکتے ہیں، ان سے مانگ نہیں سکتے۔ ان سے مانگنا شرک ہے بڑا، کسی صاحب مزار سے مانگنا یہ شرک ہے بڑا۔ یہ ہمارا اصل عقیدہ یہی ہے، جو صحابہ یہ ہمیں ہمارے لیے رہبر ہے، یہ دین ایک سمجھانے کا ذریعہ ہے، ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان سے ہمارے تک پے در پے چلتا ہوا دین ہم تک پہنچا۔ دین ہمیں ڈائریکٹ تو نہیں پہنچا، ایک وسیلے سے پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام پہ پہنچا، پھر ہم تک۔ نہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا چیز کیا ہے، کچھ قرآن سے اور کچھ حدیثوں سے، جو حدیثیں ہم تک پہنچی کس طریقے پہنچی۔ تو دعا ہے رب کائنات سے جو کچھ میں نے عرض کی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ ماہ ہر سال کی 11 کی رات صرف 10 سے 15 منٹ کی محفل کریں گے، مختصر سی، اور کوشش کریں گے اس میں بیان رکھیں، کچھ سبق حاصل کریں، تاکہ جو ہمیں میری طرح زارو زار رو کے نثار قدمات او تو ہو کے کبھی درود و سلام میرا سلام مصطفیٰ کی جو حسین تمام کے کرم دعا صحابہ کرام اہل بیت وغیرہ خاتون جنت سے کبھی فاروق زہرا رضی اللہ عنہ، خصوصاً بالخصوص علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً بالخصوص وسطیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمدیہ حضرت آدم اسلام سے کیا کہتے ہیں مسلمان مان جانا چاہیے، خصوصاً بالخصوص جتنے افراد یہاں موجود ہیں، جتنے رشتہ دار بڑے بچے نوجوان چلے گئے، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تمام کے درجات بلند فرما، تمام کی مغفرت فرما، تمام کی یا رب ذو جلال یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کے دلی نیک تمنائیں پوری کرنا، سب کے مال جان دیتا تمام چیزوں میں رحمت برکت دیتا، سب کے حال میں خصوصی کرم عطا فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، کلمہ حق سمجھنے کی